اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ ہرگز ایسی بات کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہیں پورا علم نہیں ہے، یا جس کے بارے میں تمہیں پورا یقین نہیں۔ جو علم ہے نا، علم، اس کا ترجمہ ایک تو یقین سے کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا ترجمہ علم سے کیا جاتا ہے۔ تو علم کا ترجمہ ایک تو معلومات ایک تو معلومات اور علم سے کیا جاتا ہے، دوسرا یقین سے کیا جاتا ہے کہ اس کو علم آ گیا، یقین آ گیا۔ جبھی جو علم ربانی ہے، علم والے یعنی یقین والے، جنہیں آخرت، قبر، حشر، گناہوں کے برے اثرات اور نیک اعمال کے اچھے اثرات کا یقین ہوتا ہے، حقیقت میں یہی یقین والے ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اچھے اعمال کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور برے اعمال کے برے ریئیکشن ہوں گے، تو یہ یقین والے ہوتے ہیں۔ تو دو چیزوں سے علم کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہیں پوری تحقیق نہیں ہے، پورا علم نہیں ہے، پورا یقین نہیں ہے۔ کیسی بات! پھر آگے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، یقین جانو یہ تمہارا کان، ان السمع والبصر تمہاری آنکھ، والفؤاد اور تمہارا دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے باز پرس ہوگی، سوال جواب ہوں گے، پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ مثال کے طور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم عطا فرمایا ہے، اس علم کے بارے میں آپ کو خوب خبر ہے، خوب آپ جانتے ہیں، آپ پھیلائیں اسے، بتائیں، لیکن کسی چیز کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے، ایسی آپ رائے دیتے چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کنسٹرکشن کا کام ہے، اب آپ کے دیکھیں جی پلر جو ہے نا، یہاں اچھا نہیں لگ رہا، پلر کہیں اور سے نکالیں، بلا وجہ کی رائے۔ اگر اس کو ایسے کر رہے ہیں، ایسے کر لیں، یوں کر لیں، ایسے کر لیں، سیڑھیاں بجائے یہاں کی وہاں، یہاں بنائیں نا، سیڑھیاں یہاں کیوں بنا رہے ہیں؟ اچھا اتنا سیمنٹ کیوں ڈال رہے ہیں اس میں؟ اتنا سیمنٹ تو نہیں ڈال رہے، ایسی بلا وجہ میں آپ سریا اتنا زیادہ ڈال رہے ہیں۔ اب انجینئر سے بلا وجہ کی بحث مباحثہ، یہ ایک مثال ہے، اس وقت آ گئی ذہن میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس کے دوسرے معنی بھی ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں، وہ یہ کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم بلا وجہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرو اور اس کو اپنے اندر پکاتے چلے جاؤ۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے پڑو ہی نہیں، بلا وجہ میں کسی سے بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی، غلط کیوں سنا، آنکھ کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی، غلط کیوں دکھا، اور دل کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی کہ اس دل میں غلط خیالات کیوں پیدا کیے۔ اب خیالات تو دل میں آ جاتے ہیں،
ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ جو آ جاتے ہیں، آدمی نہیں چاہتا بس وہ آ رہے ہیں۔ سوال اس بات کے بارے میں ہوگا کہ اس نے کسی کو آنکھ سے دیکھا اور اس کے بارے میں دیکھ کر کوئی غلط تصور قائم کر لیا، بھئی یہ شخص فلاں گھر سے نکلا ہے، یہ تو اس لیے گیا ہوگا، یہ تو فلاں وجہ سے گیا ہوگا، اس کا مقصد یہ ہوگا، خدا نہ خواستہ یہ تو گناہ کر کے نکل رہا ہے، یہ کسی اور کے گھر میں داخل کیسے ہوا، بلا وجہ کی بدگمانیاں۔ یہ بسا اوقات کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں، ان جملوں کا غلط معنی لے لینا۔ بہت سارے جملے ہوتے ہیں، ان کے صحیح معنی بھی ہوتے ہیں اور ان کے غلط معنی بھی ہوتے ہیں، نامناسب معنی۔ تو وہ جملے سن کر شیطان غلط بات، ان الشیطان ینزغ بینکم، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، بیوی شوہر کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، سگے بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، آپس میں دوستوں کے درمیان، یہ پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بدگمانی کرتا ہے۔ جب یہ مفسرین نے لکھا ہے جب تک کسی کے بارے میں شرعی دلیل موجود نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی تصور قائم کرنا، اس کے بعد صرف تصور قائم کر کر اسے حقیقی جان کر لوگوں میں پھیلانا، شرعی دلیل نہیں ہے۔ جب شرعی دلیل موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں کسی کے بارے میں چاہے وہ کوئی بھی ہو، بولنا، بات کرنا، لوگوں میں اس کی بات کو اڑانا، ایک تصور قائم کر کے بس، تو یہ سب حرام ہے، سب حرام ہے۔ کتنا بڑا سبق دیا ہمارے معاشرے میں، اس بدگمانی کی وجہ سے بہت ساروں کے درمیان دوریاں ہو چکی ہیں۔ اگر آپ پوچھیں کہ کس دلیل کی بنیاد پر، کیا تمہارے پاس شرعی واضح دلیل ہے؟ نہیں، میں اس کے مزاج کو سمجھتا ہوں، میں اس کے مزاج، یہ جملے ہوتے ہیں، نہیں میں اس کے مزاج کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں اس کے ساتھ رہا ہوں، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ان ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ تمہیں چاہیے کہ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی ہمیشہ جھوٹی بات ہوتی ہے، بدگمانی ہمیشہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ بس اوقات یہ باپ ہوتا ہے اور اسے اپنے جوان بیٹوں سے یا بیٹی سے یا بہوؤں سے یا پوتوں سے، نواسوں سے بدگمانی ہو جاتی ہے۔ ایک بدگمانی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اب یہ میری بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، اب یہ میرے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے جو پہلے کرتے تھے۔ تو اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اطراف میں دیکھے، بسا اوقات مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، بچے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ملازمت سے آئے ہیں، کام بڑھ گئے ہیں، اولاد ہو چکی ہے، بیوی وہ بچوں والا ہو گیا ہے، اور اب وقت نہیں ملتا، اپنی مصروفیات میں پھنس گئے، تو اب بسا اوقات والدین یا گھر کے بزرگ حضرات وہ مایوس ہوتے ہیں۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ محبت ویسی ہی ہے، کسی سے محبت ایسی ہوتی ہے کہ اگر بچے سے محبت ہے تو اس کو گود میں بھی اٹھائے گا، گلے سے بھی لگائے گا، بوسہ بھی دے گا، ٹافی بھی دے گا۔ اب باپ کو گود میں نہیں اٹھا لے گا، باپ کو تو گود میں اٹھا کے بوسہ نہیں لے گا۔ باپ سے محبت اور طریقے کی ہے، ماں سے محبت اور طریقے کی ہے، بچوں سے محبت اور طریقے سے ہے، اور بہن ہے اس سے محبت اور طریقے پر ہے، سگا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، سب سے محبت ہے، اور سب کے لیے تنہائیوں میں دعائیں ہیں
لیکن اب چونکہ کچھ کام ایسے ہیں، مصروفیات ایسی ہیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اپنی مصروفیات میں سے ہر حال میں اپنے خاص طور سے والدین کے لیے اور دوسرا نمبر بیوی بچوں کے لیے وقت نکالے، چاہے کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، کہ یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ کبھی بھی غیر کسی بھی شرعی دلیل کے بغیر کسی کے بارے میں کوئی تصور قائم کر لینا، یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ خالص حرام ہے، اور اس حرام میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ فرض کی ادائیگی تو ہو رہی ہوتی ہے، فرض فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے، ظہر کی نماز ادا ہو رہی ہے، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، بہت سارے فرائض ادا ہو رہے ہیں، لیکن ایک جگہ حرام کام بھی ہو رہے ہیں، تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل۔